اچھا ماجد مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ان کے ابو کا نام لیا ہے کہ وہ انہوں نے کیا ان کے بارے میں خواہشیں رکھی ہوئی تھی کہ بیٹیوں کی شادی کروں گا، یہ دوں گا وہ دوں گا، اب تو اللہ کے پاس ہے، اب آپ کے کیا خواہشیں ان کی؟ جی اس کی بڑی اچھی سوچ تھی، میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا خود، میرا بیٹا نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤں گا میں باپ بھی تمہارا بھائی بھی تمہارا ہوں، اب ان کے لیے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی تو بہت اچھی سوچ تھی، میں تو ہار کھا گئی ہوں سوچ کے ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں خود بیمار رہنے لگ گئی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان روبینہ ملک اور میرے ساتھ اس وقت ایک ماں جی موجود ہیں جو بے سہارا اور لاچار ہے، جن کی 4 بیٹیاں ہیں اور شوہر جو ہے وہ وفات پا چکے ہوئے ہیں، اور آج یہ اپنی بیٹیوں کو لے کے لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہیں، اور آئے ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنے گھر کا کیسے گزارا کر رہی ہیں، اور اپنے میاں کے لیے علاج کروانے کے لیے انہوں نے اپنا گھر قرضہ ہر جگہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان کو بچانے کے لیے، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کی وفات ہو گئی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کو کیا ہوا تھا؟ میرا میاں کام سے گھر آ رہا تھا اور اس کو ٹرک لگا، وہ گر گیا، اس کو دماغ میں سٹ لگی، ادھر ہسپتال لے گئے، مجھے پتہ چلا میں بھی پیچھے چلی گئی۔ ہمارا کاروبار بہت اچھا تھا، میرا میاں کرتا تھا، ہم گھر بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے شوہر کا بہت اچھا کاروبار تھا اور اچھی ارننگ مہینے کی آ رہی تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کیا کام تھا؟ لوہے کا کام تھا میرے میاں کا، اور گھر آ رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ٹرک لگا ہے، دماغ کی سٹ لگ گئی، اس کو ہسپتال لے گئے، اس کے 7-8 مہینے ادھر رلے ہیں ہسپتالوں میں، بہت میں نے پیسہ لگایا، جو میرے پاس بھی تھا میں نے بھی لگا دیا، میں نے لوگوں سے بھی لے کے قرضہ اٹھا کے میں نے اس کا علاج کرایا، نہیں صحیح ہوا، پھر اینڈ کے میں نے لوگوں کا قرضہ دینا تھا، میں نے اپنا گھر سیل کر دیا، وہ بھی اس کے اوپر لگایا، پھر اس لیے میرا میاں دنیا پہ نہیں رہے۔ اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا شوہر تو رہا نہیں ہے، تو آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور آپ کے اکیلی عورت ذات ہیں، تو گھر کا کیسے آپ سرکل چلا رہی ہیں؟ جی میں لوگوں کے گھر میں کام کرنے جا رہی ہوں، رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے، میں اپنی بیٹیوں کو نہیں باہر نکلتی، مول نہیں صحیح ہے، میں اپنی بیٹیوں کو گھر رکھتی ہوں، میں خود کام کرتی ہوں، اب مجھ سے بھی نہیں ہوتا، میں بیمار رہنے لگ گئی ہوں، اب میرا دنیا پہ ادھر کوئی بھی نہیں ہے، نہ میں کسی کو بتاتی ہوں میں نے کھایا یا نہیں کھایا، جو باجیاں دیتی ہیں میں اپنی بچیوں کو لے آ کے کھانا کھا کے شکر ادا اللہ تعالیٰ کا کر کے ہم کھا کے سو جاتے ہیں۔ جی میں رات دن ان کا سوچ کے نا میں خود بیمار ہو گئی ہوں، مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے میں ان کا کیا سوچوں، کیا بناؤں، کیا کروں، میں خود بیمار ہو گئی ہوں ان کا سوچ کے 4 بیٹیوں کا۔ اب میرے پہ بھی ابھی اتنی ہمت نہیں ہے، میں کہتی ہوں میرے مرنے سے پہلے نہ میری بچیوں کا فرض ادا ہو جائے۔ صحیح۔ تو جب آپ کام پہ جاتی ہیں تو کبھی دیکھا محلے میں کوئی آپ کی بیٹیوں کو تنگ کرتا ہو، یا آپ کو تنگ کرتا ہو کہ آپ اکیلی عورت ہے، ذات ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ بھی ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ان کو باہر نہیں نکلنے دیتی، میں خود کرتی ہوں، مجھے لوگ چھیڑے نہ چھیڑے، میں خود اپنی جان پہ سہ کے اندر آ جاتی ہوں، میں اپنی بچیوں کو بھی نہیں بتاتی میرے ساتھ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، نہیں بتاتی، پھر وہ روتی ہیں اپنے باپ کو یاد کر کے، پھر میں بھی روتی ہوں، پھر میں ادھر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ جی میں کہتی ہوں ان کا اچھا ہو جائے اور کچھ نہیں مجھے چاہیے، یہ ان کی شادی ہو جائے بس۔ تو جب آپ کو دنیا باہر چھیڑتی ہے تو آپ کو تب آپ کا شوہر یاد آتا ہے کہ کبھی اس نے مجھے باہر نہیں نکلنے دیا تھا، آج مجھے ایسے وغیرہ لوگ چھیڑے ہیں جن کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا؟ ہاں جی آتا کیوں نہیں ہے، بہت آتا ہے، رات دن ہم روتے ہیں، وہ اتنا اچھا تھا، بچیاں بھی روتی ہیں، میں بھی روتی ہوں، پھر میں بچوں کو حوصلہ دے کے بچیوں کو بیٹھ جاتی ہوں، ہمارا ادھر گلی پہ بھی جدھر ہم رہ رہے ہیں ادھر بھی ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، ہم نے کسی کو بھی نہیں بتایا ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے لوگ ہی مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، پھر ہم باہر بھی نہیں نکلتے، اس لیے مجھے یہ کام کرنا پڑا ہے۔ اچھا ماں جی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ان کے ابو کا نام لیا ہے کہ انہوں نے کیا ان کے بارے میں خواہشیں رکھی ہوئی تھی کہ بیٹیوں کی شادی کروں گا، یہ دوں گا وہ دوں گا، اب تو اللہ کے پاس ہے، اب آپ کے کیا خواہشیں ان کی؟ جی اس کی بڑی اچھی سوچ تھی، میں اپنی بچوں کی شادی کروں گا خود، میرا بیٹا نہیں ہے، میں اپنی بیٹیوں کو یہ بتاؤں گا میں باپ بھی تمہارا بھائی بھی تمہارا ہوں، اب ان کے لیے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس کی تو بہت اچھی سوچ تھی، میں تو ہار کھا گئی ہوں سوچ کے ان کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں خود بیمار رہنے لگ گئی ہوں۔ کہ ایک ماں کے دل کی خواہشیں بہت ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو میں یہ دوں یہ دوں، آپ کے دل کی کیا خواہشیں ہیں؟ میری دل کی خواہش یہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ دے میں ان کو سب کچھ دوں، مگر اس کے باپ کی کمی تو نہیں نا میں پوری کر سکتی، میں نے تو ان کے لیے بہت سوچا تھا، ان سے پہلے میں کہتی ہوں ان کا فرض ادا ہو جائے، اس لیے میں
چلیں آپ کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، کوئی بات نہیں، آپ کی ہیلپ کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے اس ماں کی بات سنی کہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں جو جوان ہیں، ان کی فرض ادا کرنا ہے اور باپ سر پر نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ تو میری ویور سے یہی گزارش ہے کہ ان کی ہیلپ کی جائے، ماں کی جو تکلیف، کیونکہ ہمارے گھر بھی بیٹیاں ہیں تو انہی کی صدقہ کر کے ان کی بیٹیوں کی ہیلپ کی جائے، تاکہ کہ آپ سمجھیں کہ یہ ہماری ہی بیٹیاں ہیں۔ کسی کی غریب کی بیٹی کا فرض ادا کریں گے تو حج جتنا ثواب ہوتا ہے۔ تو میں یہی چاہتی ہوں کہ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان کی بیٹیوں کا فرض ادا کرے، جو ماں رو رہی ہے یہی ماں آپ کو جھولی اٹھا کر آپ کو دعائیں دے گی جب ان کی بیٹیاں کا فرض ادا ہو جائے گا۔ تو ان کی بڑھ چڑھ کے ہیلپ کریں اور تنگ نہ کریں، کیونکہ جو پہلے تنگ ہو اس کو تنگ کرنے سے مزید یہی ہے کہ بس اسے لینی تو ان کی بد دعائیں لینی وہ نہیں، آپ لیں، ان کی دعائیں لیں تاکہ ان کی بیٹیاں فرض ادا ہو، 2 ٹائم کی روٹی کھا سکیں، تو آپ کو دعائیں ملیں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پان۔